بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں مریم شیخ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، بہت سارے ایشوز چل رہے تھے، انٹرنیٹ بند تھا، سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی بہت جو ہے وہ بند تھی، جس کے باعث جو ہے وہ میں اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے شیئر نہیں کر سکی۔ لاسٹ ویک جو بھی ہوا بہت کہہ لیں کہ افسوسناک تھا، بہت اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہوگی، لیکن اس سب کے بعد جو ہے وہ جرنلسٹ کی گرفتاریاں، اس سب کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی قیادت کی گرفتاریاں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے، جب چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے، غیر قانونی قرار دے دی ان کی گرفتاری، اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی قیادت کی اس طرح سے گرفتاریاں، یہ سب کچھ سمجھ سے بالاتر ہے۔ جناب، ہمارے جو 3 سینئر صحافی ہیں، جس میں آفتاب اقبال صاحب آتے ہیں اور کیا مقبول جان آتے ہیں، اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب آتے ہیں، جناب ان کی گرفتاری، ان کو کسی کہہ لیں کہ نہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان نون سی جگہ پہ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ پہلے آفتاب اقبال کو گرفتار کیا گیا، عمران خان ریاض کو گرفتار کیا گیا، 3-4 روز گزر چکے ہیں، اس کے بعد اولیاء مقبول جان کو بھی ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ جناب اب ڈیٹیل میں آپ کو میں بتاتی ہوں اس میں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری پر ملک کے مختلف شہروں میں جہاں پرتشدد مظاہرے ہوئے، وہیں پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جو سابق وزیر اعظم کی رہائی کے بعد بھی ابھی تک جاری ہے۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان میں اکثر جو ہے اس کو نقص عامہ میں خلل ڈالنے کے الزام میں ایم پی او کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، جبکہ کچھ کو کمانڈر کے گھر سمیت دیگر مقامات پر حملہ کرنے یا اس میں سہولت کاری کے الزام میں بھی گرفتار کیا گیا۔ تاہم اسی دوران صحافی اور اینکر آفتاب اقبال، تجزیہ کار اولیاء مقبول جان اور یوٹیوبر عمران ریاض خان کو غائب کرنے کے اطلاعات بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئیں، جس پر گہری تشویش جاری ہے، ظاہر کی جا رہی ہے۔ اولیاء مقبول جان، آفتاب اقبال اور عمران خان ریاض جو ہیں کے لیے عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیانیے کی حمایت کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ عمران خان ریاض اور آفتاب اقبال کو پنجاب پولیس نے ایم پی او کے تحت گرفتار کیا۔ آپ کو میں یہاں پہ ایک یہ بھی بات بتاؤں کہ ساری رات تھانے میں بند تھا، آفتاب اقبال کو رہا کر دیا گیا، مگر اولیاء مقبول جان اور عمران ریاض خان تاحال جو ہیں وہ غائب ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو نیب سمیت متعدد کیسز میں عبوری ضمانت دی گئی۔ اس کے بعد پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تو تھم گیا، مگر گرفتاریاں نہ تھم سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 72 گھنٹوں میں شرپسندوں کو کٹہرے میں لانے کے احکامات دیے تھے۔ ادھر پولیس کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر اب تک جو ہے وہ کئی ہزار افراد کو انتشار اور نقص امن کے الزام میں ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جا چکا ہے۔ صحافی آفتاب اقبال کو جمعہ کو عدالت میں پیش کر کے رہا کر دیا گیا، کیونکہ ان کو پیش کر دیا گیا تھا، اس لیے ان کی رہائی جو ہے وہ ہو گئی، ایزیلی ہو گئی۔ انہیں جمعرات کی رات ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا اور جمعے کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، جس کے بعد انہیں جو ہے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ دوسری طرف عمران ریاض اور اولیاء مقبول کی بازیابی کے لیے عدالت میں درخواستیں زیر سماعت ہیں، تاہم کو کہاں ہے اس بارے میں تاحال کچھ واضح نہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جو ہے اس پر بات کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ آفتاب اقبال اور عمران ریاض دونوں کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس کی جانب سے ان کی رہائی عمل میں آ چکی ہے۔ آئی جی پنجاب کے مطابق عمران ریاض کو کچھ دن قبل جو ہے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا، جہاں انہوں نے تحریری بیان میں اچھے رویے کی یقین دہانی کروائی، جو کورٹ میں بھی پیش کر دی گئی۔ اس کے بعد آئی جی پنجاب کے مطابق ایم پی او واپس لے لیا گیا اور وہ آزاد ہو گئے۔ آئی جی پنجاب نے اولیاء مقبول جان کی پولیس کی جانب سے گرفتاری کی تردید کی اور کہا، اولیاء مقبول کو نہ ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا، نہ ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ کس کیس میں مطلوب ہیں۔ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا جو ہیں وہ پلیٹ فارمز پر مقبولیت رکھنے والے ڈائریکٹ اٹھوا دو یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مقبولیت رکھنے والے ان صحافیوں اور تجزیہ کاروں کو کس الزام میں اٹھایا جا رہا ہے، اسی دوران ان سے کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس بارے میں بھی تفصیلات جاننے کے لیے جو ہے وہ آفتاب اقبال سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ جناب آپ کو کس طرح سے رکھا گیا، کیا کیا گیا کیا نہیں، جس پر آفتاب اقبال نے عرصے دراز سے میڈیا سے وابستہ ہیں، سبھی جانتے ہیں ان کو، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اپنے مختلف شوز بھی پیش کرتے ہیں۔
جبکہ آفتاب اقبال نے بتایا کہ جس دن کو کمانڈر کے گھر پر حملے کا واقعہ ہوا اس دن وہ وہاں رپورٹنگ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی 4 مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ کوریج کر رہی تھی. وہ بتاتے ہیں کہ